یہ جو آپ لوگ پریزنٹیشن دے رہے تھے، یہ دراصل جب آپ انٹرنیشنل فارم سے جائیں گے، یونیورسٹیز میں جائیں گے، بڑی یونیورسٹیز میں جائیں گے، کراچی یونیورسٹی اور اس سے زیادہ بڑھ کے جو آپ کی بڑی اور مزید یونیورسٹیوں میں جائیں گے، اور تو وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اسائنمنٹس ہوتے ہیں، اس پہ تھیسیز ہوتے ہیں، اور اچھا یہاں تو بہت ہلکا پھلکا سا ایک انداز ہوتا ہے، وہاں کراس کوسچن بھی ہوتے ہیں، پروفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، وہ کراس کوسچن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جہاں جس طرح سے تیار اپنے آپ کو نہیں کریں گے تو عام طور پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کراچی کا اسٹوڈنٹ مار کھا جاتا ہے، وہاں پر ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پروسیس سے وہ نہیں گزرا ہوتا ہے. اس پروسیس سے گزارنے کا مقصد یہی ہے آپ لوگوں کو، جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، انٹرنیشنل کسی جگہ پر جائیں، تو آپ کے لیے پرابلم نہ ہو. ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے سر وقار، انگلش پڑھاتے تھے، اور سر ساجد سے جن لوگوں نے پڑھا ہے، اور مس اقرا، اور کیا کہتے ہیں مس سدرا وغیرہ سے، ان کے ٹیچر تھے وہ. تو عثمان پبلک اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا تھا، تو کہنے لگے کہ اسائنمنٹ بنانا، اور یہ پروفائل بنانا، یہ ساری چیزیں بنانا ہمارے لیے ایشو ہی نہیں ہوتا تھا. پھر وہ NID سے انہوں نے بی ٹیک کیا. کہنے لگے کہ کیونکہ ہم نے اسکول میں یہ سب سیکھا تھا، بلکہ وہ اپنے اور کلاس فیلوز کے ساروں کے سب کو پریزنٹیشن بنا کے دے رہے ہوتے تھے. تو یہ آپ کی جو نرسری ہے ایک طرح کی، ٹھیک ہے نا، نرسری بیسک کلاس کو کہتے ہیں نا، تو یہ آپ کی بیس ہے. اس میں اپنے آپ کو جتنا آپ پیچھے رکھنے کی کوشش کریں گے نا، تو پھر پریکٹیکل لائف میں یا کہیں بھی آپ ناکام رہیں گے. لیکن اگر آپ اس پریزنٹیشن کے ذریعے سے، پروفولیو کے ذریعے سے، اسائنمنٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں میچیور کریں گے اور اپنے آپ کو پالش کریں گے، تو انشاءاللہ کسی مقام پہ کھڑے ہوں گے، کسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کر سکیں گے. یہ اعتماد، یہ کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیز کی جاتی ہے. تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بول بھی نہیں سکتے تھے، بات بھی نہیں کر سکتے تھے، آج اس مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو مختلف جگہوں پر اپنے لوہا منوا رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری پروسیس ہے نا، یہ چیزیں، ایکٹیویٹیز ہیں مختلف. یہ جو اسٹوڈنٹ ویک ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ویک میں جو ون ڈے اسٹوڈنٹ گورنمنٹ ڈے ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ پرنسپل ہوتا ہے، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اب ہم سے اچھا اسکول چلا کے دکھاتے ہیں، الحمدللہ خوشی ہوتی ہے دیکھ کر. تو یہ تقسیم کار، کاموں کا سکھانا، یہ کام آپ سے کروانا، واش روم صاف کروا رہے ہیں، دیگر چیزیں کروا رہے ہیں، ساری چیزیں کروا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ایک تو جھجک دور ہو، کام کرنا ہے، آپ میں اعتماد پیدا ہو کہ کوئی غلط کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی کام بڑا نہیں ہوتا. انسان بڑا ہوتا ہے، چھوٹی چیزوں سے انسان بڑا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے بڑا اپنے آپ کو بنانا ہے، اسی طرح سے نماز کے بعد جو ایک سلسلہ ہوتا ہے مطالعہ حدیث کا اور دیگر چیزوں کا، اس میں سوالات کا سیشن ہوتا ہے، اور اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ آپ سوال کریں. بہت سارے ایسے سوال جو آپ دوسری جگہوں پہ نہیں کر سکتے، ہم یہاں پہ موقع فراہم کرتے ہیں. جاننا، سمجھنا، سیکھنا، سوال آدھا علم ہوتا ہے. ہاں، بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح سوال نہیں کرنے چاہیے کہ پھر ایسے سوالوں کے بندہ جواب دینے والا تنگ آ جائے، تو وہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہ چیز سکھاتے ہیں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کہیں کھڑے ہو سکیں تو اپنی بات کو منوا سکیں اور کر سکیں. اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ عثمان پبلک اسکول میں ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جب ٹیچنگ کے لیے گیا تھا، ان کے پرنسپل نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ مزید ایسے ٹیچر بھیجیں. عثمان پبلک اسکول جہاں پہ داخلہ لینا آسان نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. میری اپنی بھتیجی مستقل 8 سال تک وہاں کا ٹیسٹ دیتی رہی، جب جا کر اس کا داخلہ ہوا ہے. 8 سال تک ٹیسٹ دیا، جب جا کے اس کا داخلہ ہوا ہے. اور پڑھنے وہ ایسی تھی کہ اس کے فزکس میں 100 مارکس تھے، میتھ میں 100 مارکس تھے، کیمسٹری میں 100 مارکس تھے، 9 میں اس میں میٹرک میں. تو ایسی پڑھنے والی بچے، وہ یونیورسٹی میں ماشاء اللہ سے، اور یونیورسٹی سے بھی فارغ ہونے والی ہے. تو ایسے پڑھنے والے بچوں کا جہاں داخلہ نہ ہوتا ہو، اور آپ کا ایک کوئی ساتھ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ وہاں ٹیچر لگ جائے، تو یہی صلاحیت ہے نا. اور پھر دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں المیہ پتہ ہے کیا ہے بہت بڑا، کہ اگر کسی نے کوئی لائن چوز کی ہے، مثال تو میتھ میں اگر یا انگلش پڑھا رہا ہوتا ہے یا کیمسٹری فزکس پڑھا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ نے تو تمام سبجیکٹس پڑھے، تمام چیزیں آنی چاہیے. ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں تو آپ میتھ میں بہت اچھے ہوں یا اردو میں بہت اچھے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. کچھ چیزوں میں بندہ اپنے آپ کو، ہاں کم از کم ایسا بھی نہ ہو کہ اسے کچھ بھی نہ آتا اس کے علاوہ.
اس کا مطلب وہ بھی جو وہ پڑھا رہا ہے وہ بھی نہیں آئے گا اس کو جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے. تو ہم بہت سارے دیکھتے ہیں نا، یہاں پہ ٹیچر آ رہے ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے، آ رہے ہوتے ہیں 10 سال پڑھایا، 2 سال پڑھایا، 3 سال پڑھایا، 5 سال پڑھایا، پہلی بار آ رہے ہیں 93%، 92%. کیمسٹری پڑھانے آئے ہیں اور کیمسٹری کا کچھ اسی کا نہیں پتا. میتھ پڑھانے 100 مارکس ہے، میتھ میں LCM نہیں کرنا آ رہا ہوتا. میں ریئل بتا رہا ہوں آپ کو. 84 مارکس، 90 مارکس، 93، 40%. تو یہ جو طریقہ کار جن طریقوں سے آ رہے ہوتے ہیں نا، سیٹنگ کی بنیاد پر، بورڈ میں سیٹنگ، یہاں سیٹنگ، وہاں سیٹنگ، ٹھیک ہے نا، تو وہ سیٹنگ تو ہو جائے گی، آخرت کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی. کس کو اپنی آخرت کی سیٹنگ درست کرنی ہے؟ کچھ لوگوں کو کرنی، کچھ کو نہیں کرنی. ہاں، کس کو آخرت کی سیٹنگ کرنی، بنانا ہے، سب کو بنانا ہے نا. تو وہاں سیٹنگ نہیں ہوگی بھائی، وہاں پرچی نہیں چلے گی. وہاں پرچی چلے گی، چلے گی. کس کی چلے گی؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ بتاتے ہیں اس کنڈیشن میں ہم آپ وسلم کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں کہ پرچی پیش کر دیں ہماری؟ پرچی پیش کرنے کی بھی تو شرائط ہونی چاہیے نا. اللہ کے رسول کیا مانگ رہے ہیں؟ پیسے مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیمسٹری میں نقل کر لو، فجر پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فزکس میں پیسے دے کے پاس ہو جاؤ، 5,000 روپے 4,000 روپے دے کے پاس ہو جاؤ، تہجد پڑھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا کیا مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا؟ آپ جتنی فجر پڑھ لیں، آپ جتنے تہجد پڑھ لیں، لیکن حرام کھاتے ہو یا حرام کھلاتے ہو تو بخشش ہو جائے گی. وہ چاہے کتنا بڑا قطب ہو، ولی ہو اللہ کا، کتنا بڑا قطب ہو اللہ کا، کتنا بڑا ولی ہو، ہمارے نزدیک ہوگا نا، اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا. اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا وہ، اگر اس کا ذرائع کمانے کے حلال نہیں ہے یا خرچ کرنے کے حلال نہیں ہے. صرف کمانے کا ذریعہ حلال نہیں ہونا چاہیے، خرچ کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے. ایک بچہ آیا، حفظ کیا ہوا ہے، 9 میں داخلہ، مجھ سے کہہ رہے سر وہاں آپ ٹیچر تو بھیجتے، سیٹنگ تو ہوگی نا، اور ماشاء اللہ عالم بننے جا رہے ہو. اب میں نے کہا ایسے لوگ اگر ہمارے قوم کے امام بنیں گے، عالم بنیں گے، تو سیٹنگ نہیں بتائیں گے اور کیا کریں گے پھر وہ. بھائی اگر آخرت میں کوئی سیٹنگ ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دو، میں بھی وہ سیٹنگ کر لوں. تو ہم آپ کو شارٹ رستے نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا، شارٹ رستے نہیں بتائیں گے. جنت میں جانے کا کوئی شارٹ رستہ نہیں ہے. میٹرک کرنے کے شارٹ رستے بہت سارے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتہ ہے سارے، اب وہ ہم نہیں بتائیں گے. آپ یقین نہیں کریں گے، ہماری تو ایسی سیٹنگیں ہیں نا کہ لوگ پیسے لے کے آگے سیٹنگ کرواتے ہیں. میں آپ لوگوں سے پیسے لوں، آپ فری میں کروا لوں گا، اور تب اس سے بیٹھ کے میں گاڑی بھی خرید لوں گا، اپنا گھر بھی خرید لوں گا، ٹھیک ہے نا. میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. میری تو ایسی سیٹنگیں رہی ہیں کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا جس کے والد صاحب ایگزامینر تھے، ٹھیک ہے نا، کراچی اسی میرا اسٹوڈنٹ تھا، اس کے والد صاحب ایگزامینر تھے بورڈ آفس میں. اس نے کہا سر کوئی کام، میں نے کہا کوئی کام نہیں. ایک ہمارا پہلا میٹرک کا بیچ تھا، اس میں ایک اسٹوڈنٹ کیمسٹری میں فیل ہو گیا، اور پیپر کہاں پڑے ہوئے تھے؟ ہمارے ٹیچر کے کلاس فیلو کے گھر میں پڑے ہوئے تھے، جہاں چیک ہوئے تھے کیمسٹری کے ٹیچر. اور ہم چاہتے تو کروا سکتے تھے، ہم نے نہیں کروایا. آج وہ بہترین کیمسٹری کا ٹیچر ہے. اگر میں اس وقت اس کو پاس کروا دیتا تو وہ محنت تو نہیں کرتا نا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا A1 گریڈ آ جائے لیکن کچھ نہ آتا ہو، یا چاہتے ہیں C گریڈ آ جائے لیکن بہت کچھ آتا ہو. کیونکہ یونیورسٹی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب یونیورسٹی میں آپ جائیں گے، کالج میں آپ جائیں گے، تو وہاں پر سیٹنگ تو نہیں چلتی ہے الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. وہاں آپ ٹیسٹ دیں گے، آپ کی پریزنٹیشن ہوگی، اس بہاف پہ ساری چیزیں ہوں گی. کسی طرح سے آپ کا اچھا گریڈ آ جائے، کسی طرح آپ کا داخلہ بھی ہو جائے نا، تو وہاں مار کھا جائیں گے آپ، لوگ مذاق اڑائیں گے آپ، ٹھیک ہے نا. جن ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا، اور جو ٹیچر ان غیر فطری طریقوں سے اوپر آ گئے تھے کسی طرح سے، ہم ان کی عزت اس طرح نہیں کرتے، ہمارے دل میں وہ احترام نہیں ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا. ان ٹیچرز کا احترام ہے کہ جو ان کے پاس علم تھا، مقام تھا، ایک عزت، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بھی ان کی عزت نہیں کریں گے ایسے ٹیچرز کی، جن کی جو اس طرح کے ہوں گے. آپ انہیں ٹیچرز کی عزت کریں گے جنہوں نے آپ کو کسی مقام پہ کھڑا کیا ہو. تو اگر، اور عزت کرنے سے نہیں، عزت کروانے سے نہیں، عزت کرنے سے آتی ہے. آپ کسی کی عزت کریں گے، اللہ آپ کی خود عزت کروائے گا، اور آپ کسی کو ذلیل کریں گے، اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا. لیکن
آپ چاہیں کہ لوگ آپ کی عزت خود بخود کریں اور آپ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوں، بڑے اچھی گاڑی میں آ رہے ہوں، تو وقتی طور پہ ایک دکھاوے کے لیے تو لوگ آپ کو عزت دیں گے، لیکن وہ رسپیکٹ نہیں ہوگی. یہ جو پروسیس ہے آپ کا کہ آپ کو پریزنٹیشن سے گزارا جاتا ہے، ساری چیزیں گزارا جاتا ہے، شوق کے ساتھ اس کردار کو ادا کیا کریں. یہ آپ کو بہت اونچا اڑانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے. آس پاس جتنے اسکول ہیں آپ دیکھ لیں، کہیں ایسا نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا. اور میں تو کہتا ہوں الحمدللہ اب جو میٹرک گئی ہے اس قابل ہے کہ میں اسے کہیں بھی کھڑا کر سکتا ہوں. فخر سے میں کہہ رہا ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ سے کہا کہ انگلش پڑھانا، کہہ رہے نہیں سر میں نہیں پڑھا سکتا. حالانکہ وہ پڑھا سکتا ہے لیکن اس کو احساس ہے. اور یہاں تو ایسے ایسے بچوں بڑے قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ غصہ آتا ہے کہ وہ 93% آئی ہے اس کو، تو بس کیا میں بس بتاؤں گا، سر پھوڑ دو کچھ نہ کرو اس کا. تو یہ تو کنڈیشن ہے نا، یہ صورتحال ہے. یہ ہم آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے اور آپ کو کسی دھوکہ نہیں رکھنا چاہتے. تو انشاءاللہ یہ پروسیس سے، جس پروسیس سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو اس پروسیس کو خوش دلی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ کیا کریں. اچھا، میں نے مجموعی طور پہ جو ایک چیز محسوس کی آپ کی پریزنٹیشن کے نتیجے میں، اچھی تھی بہت ماشاءاللہ سے، سب کی اچھی تھی، لیکن لگ رہا تھا اپنے آپ کو پڑھا رہے ہیں. آپ کلاس کو پڑھانے آئے، منمنائے نہیں، اپنے آپ کو نہ پڑھائیں. بورڈ پہ اگر یوز کیا بھی تو اس طرح سے یوز کریں سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آغاز اسٹارٹ ہے، شروع میں ہوتا ہے، لیکن میٹرک والے بھی اگر اپنے آپ کو پڑھا رہے ہو تو پھر تو درست نہیں ہے. بھرپور یہ سر پڑھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے آپ اپنی پریزنٹیشن دیں، اپنے آپ کو نہیں پڑھا رہے، آپ سب کو پڑھا رہے ہیں. اور اس طرح کراس کوشچن کر لیں تو آپ اس کا جواب دے سکیں. نیکسٹ ٹائم سر کراس کوشچن کی یاد ہونی چاہیے کہ کراس کوشچن کریں. 9 والے جب دیں تو میٹرک والے ان سے کراس کوشچن کریں، میٹرک والے کریں تو 9 والے ان سے یا کلاس فیلوز کریں کراس کوشچن. کراس کوشچن کرنے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ اندر ہونا چاہیے. اب سوال کرنے کا مقصد یہ تھوڑی کہیں گی پینگی وہ میتھ پڑھا رہا ہے، کیمسٹری کے سوال لے کے بیٹھ گئے اس سے آپ. تو اگر وہ میتھ پڑھا رہا ہے تو آپ کو بتا چاہیے، اگر وہ LCM کرا رہا ہے یا کیا کہتے ہیں الجبرا کرا رہا ہے تو الجبرا کا آپ الجبرا وہ کرا رہا ہے، LCM کے سوال اس سے کرنے بیٹھ گئے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ آپ کا اپنا ٹاپک بھی، آپ اگر پریزنٹیشن ہے تو آپ بے شک آپ کی پریزنٹیشن ہے یا نہیں ہے، یا آپ کا وہ ٹاپک ہے نہیں، آپ کی اس دوسروں کے ٹاپک پہ عبور ہونا چاہیے. یہ اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس کے حوالے سے بھی آپ اپنے پریزنٹ کر سکیں اور سوال کر سکیں، کوئی معاملہ کر سکیں. مجموعی طور پہ ماشاءاللہ سب کا اچھا رہا. بس یہ رہا کمی جو رہی میں نے محسوس کی، اپنے آپ کو نہیں پڑھائیں، پوری کلاس کو پڑھائیں. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے ایک استاد محترم تھے اور ہمارے ساتھ تو پڑھتے تھے، ہم سے سینئر تھے دور طالب علمی میں، اور 4 سال ہم سے آگے تھے، لیکن وہ اپنے سے سینئر کلاس کو پڑھاتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا تھا. وہ عموماً اگر وہ 9 میں تو میٹرک والوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے، میٹرک میں ہوتے تھے تو فرسٹ ایئر والوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے، فرسٹ ایئر تو سیکنڈ ایئر والوں کو پڑھاتے تھے. تو یہ صلاحیت بہت شاذ و نادر ہوتی ہے، لیکن اور مستقل 4 سال تک پورے پاکستان میں ٹاپ کرتے رہے. ابھی اس وقت وہ رفاع یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں، وہ مولانا کاشف شیخ، اور بہت بہترین قسم کے مقرر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں. تو ایسی مثالیں بھی ہونی چاہیے کوئی، اور ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. مطلب بہت ساری مثالیں. ظفر میں جب آیا تو بالکل نہیں آتا تھا نا، الحمدللہ کسی مقام پہ کھڑا ہوا ہے نا، اللہ کا شکر ہے نا. ابو الحسن تو بولنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب بول رہا ہے نا، بات کر رہا ہے نا ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے نا، پریزنٹیشن اس نے دی ہے نا. تو اور کچھ بہت زیادہ ہی بول لیتے تو وہ بھی اتنا بھی نہیں بولنا چاہیے کہ پھر وہ آؤٹ آف وے ہو جائے. کنٹرول میں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے نا. آج سے سمیر آج سے 2 سال پہلے اپنے آپ کو سوچے، سبحان آج سے 2 سال پہلے اپنے آپ کو سوچے. ٹھیک ہے، ایان ہیپی پہلے سے پڑھ رہا تھا، کیا تھا وہاں پر؟ ٹھیک ہے نا، فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز ہے نا. اتنے بڑے اسکول میں پڑھ کے بھی کوئی فرق نہ آئے تو فائدہ کیا پھر؟ وہاں تو کچھ اور ہی سیکھ کے آ رہے تھے. تو یہ چیز ہے. تو اس فرق کو واضح ہونا چاہیے اور مزید واضح ہونا چاہیے. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پڑھنے سے نہیں آتا، پڑھنے سے نہیں آتا، پڑھانے سے آتا ہے. آپ میٹرک میں 9 والوں کو پڑھائیں، 9 میں 6 7 8 والوں کو پڑھائیں، اپنے ساتھ والوں کو پڑھائیں، تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو مجموعی طور پر پریزنٹیشن اچھی تھی، بس یہ ہے کہ اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور لگے کہ آپ اوروں کو پڑھا رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں پڑھا رہے.
کانفیڈنس کے ساتھ. کانفیڈنس تھا, کانفیڈنس کی کمی نہیں تھی, کسی حد تک کمی تھی تو اس کو مزید بہتر کریں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور جو ٹاپک آج آپ نے لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کرنا تو آپ نے رٹ لیا, تو اس کا مطلب آج آپ نے رٹ لیا. اس ٹاپک پہ ریسرچ کر. ریسرچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیمسٹری کی بک چھوڑی اور دیکھ لی, سر نے جو لیکچر دیا, نہیں, یہ ریسرچ اسے کہتے ہی نہیں ہے. ریسرچ اسے کہتے ہیں جس ٹاپک پہ آپ نے پریزنٹیشن دی ہے یا دینی ہے اس کے حوالے سے آپ نیٹ پہ چیزیں تلاش کریں, اس سے متعلقہ ریفرنس بک تلاش کریں, اور اس بک سے, اور کتاب دیکھ کے نہیں جو آپ دے رہے ہیں, یہ نہیں, آپ کے پاس ایک پیپر ہو جس پہ آپ نے پوری اپنی ریسرچ لکھی ہوئی ہو, آپ کی پریزنٹیشن تیار ہو آپ کی, جس میں ریفرنس ہو کہ ہم نے اس بک سے لیا, اس بک سے لیا, وہ سائنسدان سے اس نے اس کے حوالے سے یہ بات کی ہے, اس سائنٹسٹ نے یہ بات کی ہے. یہ ہوتی پریزنٹیشن. یہ پریزنٹیشن نہیں ہے, اس کو پریزنٹیشن نہیں کہتے, یہ تو فارمیلٹی پورا کرنا کہتے ہیں اس کو. چلے آپ لوگ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس مقام پہ بھی کھڑے ہوں گے. آپ ریجیکٹ کریں سر کو, کراس سب کچھ نہیں, سر ایسا نہیں, ایسا ہے, نہیں میں نے تو یہ پڑھا ہے, نہیں ایسا نہیں, ایسا ہے سر, پھر سر کو اور پڑھانے میں مزہ آئے گا, سر اور تیاری کے ساتھ آئیں گے. یہ کراس کوسچن آپ بھی پڑھ کے آئیں, سر اپنا مطالعہ کر کے آئیں, پھر اس پہ بات ہو رہی ہو. سائنس تو اس چیز کا نام ہے نا, سائنس اس چیز کا نام تھوڑی کہ سر نے آ کے لیکچر دیا, آپ نے سنا, آپ گھر گئے, بستہ رکھ دیا, بس بند کر دیا. سر نے پریزنٹیشن دیا کر رٹا لگایا, یاد کیا, رٹا پھر آگے رٹ کے اگل دیا, یہاں پر الٹی کر دی. سائنس اس چیز کا نام ہی نہیں ہے بھائی. یہ اردو اسلامیات میں تو اس طرح ہو سکتا ہے, مطالعہ میں ہو سکتا ہے اس طرح سے رٹیں اور بتا دیں آپ, ٹھیک ہے نا. سائنس اس چیز کا نام ہی نہیں ہے. ہاں اس نام ہے اس چیز کا کہ یہ نہیں سر ایسا نہیں, ایسا یہ نہیں, ایسے نہیں, ایسے. وہ جو سائنٹسٹ نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی, آپ نے تو یہ بات کی نہیں سر, ٹھیک ہے, ہاں آتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. کیا آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اس چیز کو, اور پھر چیلنج کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے چیلنج کر دیا, نہیں, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, ٹیچر کی رسپیکٹ کے ساتھ, اور وہ اس کی بیس ہو. ایسا نہ ہو پھر دو لگا رہے ہو, سر اچھا تم نے چیلنج کیا تھا, جاؤ تمہارے چیلنج کو ہم نے زمین پہ مار دیا. چیلنج کی بیس ہونی چاہیے, سر بھی کہہ رہے واہ واقعی میں زبردست, صحیح بات کی اس نے. مقصد یہ نہیں کہ اس کو سر کا مقابلہ کرنا ہے یا ٹیچر کا مقابلہ یا چیلنج کرنا ہے, نہیں, بیس ہونی چاہیے اس کی. مقابلہ کرنا مقصد نہیں ہے, چیلنج کی بیس ہونی چاہیے. تو نیکسٹ پریزنٹیشن انشاءاللہ کچھ تیاری کے ساتھ ہوگی, زیادہ اچھی تیاری کے ساتھ ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگ جو ہے نا اس میں فرسٹ ایئر کی کچھ بکس اٹھائیں, اس سے اسٹڈی کریں, نیٹ سے کچھ چیزیں اٹھائیں جن کے پاس نیٹ موجود, نیٹ نہیں تو بکس موجود ہیں ہمارے پاس, نیچے لائبریری میں کچھ بکس سڑ کے بیچاری گل کی پھک گئی, نہیں کچھ کے تو غائب ہی ہو گئی ہیں, اس طرح کی ہیں. تو بیسکس جو بکس موجود تھیں نیچے یہاں پر, لوگ اس کو مطالعہ بھی کرتے تھے, ساری چیزیں بھی کرتے تھے. تو وہ ہے, کیونکہ یہ جو آپ کی بکس ہیں نا, اب تو بہت اچھی بک آ گئی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. پہلے تو بہت ہی پچھلی بک اٹھائیں, اس میں سے بھی چیزیں نکال کے دیکھیں جو اس ٹاپک سے متعلق چیزیں, ٹھیک ہے نا. سائنس کی 6, 7, 8 کی بکس اٹھا لیں. میتھ کے ہمارے ایک ٹیچر سر جاوید, جانتے ہو نا آپ لوگ, ان کا BCom پارٹ 1 یا پارٹ 2 کا پیپر تھا. کہنے لگے کہ اتفاقاً میں ایک ایکسرسائز پڑھا کے گیا, اور جب پیپر دینے گیا تو وہی ایکسرسائز میری آئی تھی BCom پارٹ 1 پارٹ 2 میں. کہنا اگر میں نے نہ پڑھائی ہوتی, میں نے ریوائز نہیں کیا تھا, میں نہیں پڑھا پاتا, میں وہ شاید سوال سالو نہ کر پاتا. 8 کلاس میں جو انہوں نے پڑھا کے گئے تھے وہی سوال BCom پارٹ 1 پارٹ 2 میں آ گیا تھا ان کا. یہ بھی ہوتا ہے. تو 6, 7, 8 کی بکس اٹھا لیں, سائنس کی بکس اٹھا لیں, میتھ کی بکس اٹھا لیں, اور وہاں سے اپنے پریکٹس کریں. اس کے ذریعے سے ٹیوشن پڑھائیں, 200 روپے کے لیے نہیں, اپنی حیثیت بنائیں کہ لوگ خود سے آپ کو پیسے دیں, ٹھیک ہے. اور ویسے پڑھائیں تو اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک. تو مزید اس کو بہتر کرنا ہے, اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. کر سکتے ہیں ظفر, بتاؤ آج سے پہلے یہ کر سکتے تھے آپ؟ نہیں کر سکتے. اب کر سکتے ہو نا, الحمدللہ, ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے. طیب کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے تھے, اب کر سکتے ہو نا. اس سے بہتر کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے انشاءاللہ, ہے. اس کو مزید پالش کرنا ہے, مزید وہ کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں, عمل میں بڑھائے, آپ کی دنیا اچھی کرے, آخرت اچھی کرے. جن لوگوں نے 9 میں سیٹنگ کی تھی وہ بھول جائیں, میٹرک میں کوئی سیٹنگ ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور اس دفعہ میں پوری پوزیشن میں ہوں گا,
اگر پچھلی دفعہ کچھ صرف نظر کیا تو کوئی صرف نظر نہیں ہوگا, کوئی معاملات نہیں ہوں گے, میں چھاپے ماروں گا بورڈ جہاں سینٹر پڑیں گے. تو مجھے پتہ ہے, نام تک پتہ ہے جن جن لوگوں نے سیٹنگیں کی ہیں, جو جو سیٹنگیں لگائی ہیں, جن کے بھائیوں نے, بہنوں نے, اباؤں نے, یا اپنے طور پہ جو جو سیٹنگیں کی ہیں, سارے پتہ ہیں مجھے. ٹھیک ہے, تو اب وہ سیٹنگیں نہیں ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ, وہ ختم کرا دی جائیں گی. کچھ لوگوں نے سیٹنگوں کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو پائے تھے, تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا. اور کچھ کی کامیاب ہو گئے تھے اور ماشاء اللہ سے الگ بٹھائے گئے تھے, کچھ نہیں بٹھائے گئے تھے, کچھ ایسے بھی ہوئے تھے. تو وہ ساری چیزیں ہیں میرے علم میں. تو اب بالکل مایوس ہو جائیں, پڑھنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. بھائی سب کی اچھی پریزنٹیشن تھی, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہاں نہیں, مجموعی طور پہ سب کی اچھی تھی پریزنٹیشن, میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. اچھی تھی سب کی ماشاء اللہ سے, اچھی کوشش تھی. اچھا بالکل.